میں نے جب پہلی بار یہ عمل پڑھا، ایک اجنبی شخص میرے گھر میں آیا، 30,000 روپے مجھے دے کر گیا۔ پہلی بار جب پڑھا، میں وہ چیز دوں گا میرے دوستوں جو اثر کرے گی، جو بھی دیکھنے سننے والے اس ویڈیو پر کلک کر کے آ گئے ہیں۔ میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، آج کے بعد یہ غریبی، یہ تیری تنگ دستی، تیری بیماری، پریشانی اس عمل کو پڑھنے کے بعد نہ رہے گی۔ مجھے قسم ہے پاک پروردگار کی، تمہیں سچا وظیفہ دے کر جاؤں گا، جس نے میری بھی تقدیر کو سنوارا، جس نے بے شمار غریب بہنوں بھائیوں کو ایک نئی زندگی میں داخل کیا، ایک ایسی زندگی جس میں خوشیاں ہی خوشیاں، جس میں نہ بیماری، نہ پریشانی، نہ غریبی، نہ قرضہ، نہ کوئی مشکل، نہ کوئی پریشانی۔ یہ ایک ہی جھٹکے میں اثر کر جاتا ہے، یہ 70 منٹ میں یعنی سوا گھنٹے میں اپنا کام دکھاتا ہے۔ اب پہلے وظیفے کو آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں، تمام چیزیں پڑھنی ہیں، 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے۔ دیکھیں، دن کی پابندی نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے، جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ جب تمہارا دل کرے، سمجھ رہے ہو، جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں اللہ پاک سے مانگنا ہے، بس اتنا سا کام کرنا ہے۔ پہلے استغفر اللہ کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، میں فل ڈیٹیل سے آپ کو ہر چیز سمجھاؤں گا، لیکن اگر ویڈیو کاٹ دو گے، اسکپ کر دو گے، تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ ایک ایک چیز سمجھیے۔ دیکھیں، استغفر اللہ یہ صرف ایک لفظ نہیں، بلکہ آسمانوں کے خزانوں کی چابی ہے، دل کے سکون کا راز ہے، رزق میں برکت کا دروازہ ہے، اور غیب سے مدد آنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ عربی میں استغفر اللہ یعنی کہ اے اللہ مجھے بخش دے، میری غلطیوں کو چھپا دے، میری کمیوں کو معاف فرما دے۔ جب بندہ سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو صرف گناہ ہی نہیں معاف ہوتے، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اس کے رزق، دولت، سکون، عزت، کاروبار، اولاد اور قسمت کے بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ یہ مضمون دوستو قرآن میں آیا ہے، جہاں صاف بتایا گیا ہے کہ استغفار رزق اور مال بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف عبادت کرو تو مال ملے گا، بلکہ فرمایا استغفار کرو، ہم تمہارے مال میں اضافہ کریں گے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کے کاروبار بند تھے، قرض بڑھ چکا تھا، گھر میں بے سکونی تھی، لیکن جب انہوں نے استغفر اللہ کو اپنا معمول بنایا تو حالات بدلنے لگے۔ کسی کے گھر میں اچانک رزق کے راستے کھلے، کسی کو نوکری ملی، کسی کے کاروبار میں ایسی برکت آئی کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ الفاظ کتنے طاقتور ہیں، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ غیبی خزانے، اچانک راستے، بند دروازے کا کھل جانا، قسمت کا بدل جانا۔ کبھی سوچا ہے کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں مگر رزق کم رہتا ہے، اور کچھ لوگوں پر اچانک دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ روحانی بزرگ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ گناہ رزق کو روک دیتے ہیں، اور استغفار ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ استغفر اللہ دل کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، جب بندہ بار بار استغفار کرتا ہے تو اس کے دل سے خوف ختم، بے سکونی، گھبراہٹ اور منفی خیالات ختم ہونے لگتے ہیں۔ دوستو، اندر ایک نور اس کے پیدا ہوتا ہے، اور یہی نور انسان کی قسمت بدلنے لگتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں، ہم نے دولت کو تجارت سے زیادہ استغفار میں پایا۔ بہت سے لوگ تنہائی میں
بیٹھ کر صرف استغفار پڑھتے ہیں، پھر ان کے حالات ایسے بدلے کہ قرض ختم ہوئے، کاروبار چل پڑا، گھر میں خوشحالی آئی، کیونکہ تہجد کے وقت کی گئی استغفار کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ باقی دیکھیں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی، نہ دن کی۔ قرآن میں اللہ نے نیک بندوں کی ایک نشانی یہ بھی فرمائی ہے کہ وہ استغفار کرتے تھے دوستو، یعنی کہ کسی بھی وقت یا رات کے آخری حصے میں معافی مانگتے تھے، اور یہی وقت رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ استغفار صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھا جائے تو اس کے اثرات حیران کن ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بیان کیا کہ جب وہ پریشانی میں مسلسل استغفار کرتے رہے تو اچانک مدد کے راستے کھل گئے۔ کسی نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر میں نے استغفار نہیں چھوڑا، پھر اللہ نے ایسے راستے کھولے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ روحانی اعتبار سے استغفار انسان کے ارد گرد کی منفی فضا کو ختم کر دیتا ہے، یہ گناہوں کی تاریکی کو مٹاتا ہے اور رحمت کے فرشتوں کو قریب لے کر آتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اسی لیے بزرگ ہر وقت استغفار کرتے رہتے تھے، حالانکہ وہ نیک ترین لوگ تھے۔ ذرا سوچے، جب نبی پاک خود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرماتے تھے تو ہم جیسے گناہگار کو اس کی کتنی ضرورت ہوگی۔ استغفار پڑھنے والے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، گھر کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، بے سکونی ختم ہوتی ہے، اچانک آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کی خفیہ مدد شامل ہونے لگتی ہے۔ بعض لوگ صرف استغفر اللہ پڑھتے رہے اور ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آنے لگیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر رزق، سکون، عزت، کامیابی سب راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ انسان کو مایوسی سے نکال کر امید دیتا ہے۔ دوستوں، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے کئی زیادہ بڑی ہے۔ اسی لیے جب دل پریشان ہو، جب رزق رکا ہوا محسوس ہو، جب گھر میں بے برکتی ہو، جھگڑے ہوں، جب قسمت بند لگے، تو خاموشی سے بیٹھ کر دل کی گہرائی سے کہنا شروع کر دیں استغفر اللہ۔ ممکن ہے یہی وہ لفظ ہے جو آپ کی تقدیر بدل دیں، آپ کے رزق کے دروازے کھول دیں اور آپ کو غیب سے ایسی مدد ملے کہ آپ خود حیران ہو جائے۔ دیکھیں میرے غریب دوستوں، میری پیاری پیاری دکھیاری بہنوں، آپ نے زندگی میں استغفر اللہ کو بڑی بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میری آپ کو ایک خفیہ وہ ترتیب بتائی جائے گی جو 70 منٹ میں کام کر جاتی ہے۔ یعنی کہ 70 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، ہر طرح کی مشکل، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب انشاءاللہ قدموں میں، وہ پریشانی، وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں جو بڑے سے بڑے وظیفے سے حل نہ ہوئی، انشاءاللہ آج انشاءاللہ ایسے معجزات دکھیں گے، ایسے کمالات دکھیں گے کہ مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتا۔ دیکھیں کل بھی تقریباً 20 سے 22 لوگوں نے یہ عمل پڑھا، قرضوں میں جو تھے ان کے قرضے معاف ہوئے، بیمار کی بیماری دور ہوئی، بے اولاد کو اولاد کی خوشخبری ملی، اور ایک بہن کو کل 13.5 لاکھ کا ایسا معجزاتی طور پر انتظام ہوا کہ وہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دینے لگی۔ میرے دوستوں، یہ حقیقی عمل ہے، یہ ایک ہی جھٹکے میں بیڑے پار کر دیتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کر دے۔ دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو شیئر کریں غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ، کامنٹس میں یا اللہ ضرور لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو دل سے لائک بھی کیا کریں۔ اب آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، دیکھیں نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے، جہاں دل کرے تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دیکھیں سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں، سارا وقت اللہ کا ہے، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، گھر میں پڑھیں، دفتر میں پڑھیں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی پڑھیں۔ دیکھیں کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں، بس پابندی صرف ایک چیز کی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، انشاءاللہ خالی جھولیاں الماریاں چند منٹوں سیکنڈوں میں بھر جائیں گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو صرف 70 بار کیسے پڑھنا دیکھیں۔ آپ تنہائی میں بیٹھ گئے، آپ نے درود پاک پڑھ لیا، کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس دنیا کے طاقتور ترین عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، میرے غریبوں جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ استغفر اللہ کا۔ دیکھیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا اگر یاد ہے۔ اگر کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب علی ہمیں درود شریف نہیں آتا، ہم بالکل ان پڑھ جاہل ہیں، تو آپ نے فکر نہیں کرنی، بس آپ تنہائی میں بیٹھ گئے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے دیکھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس ترتیب سے تو آپ نے، میں نے، ہم نے بہت بار پڑھا لیکن حالات نہیں بدلے، لیکن آج انشاءاللہ ایسے حالات بدلیں گے، ایسے معجزات بدلیں گے۔ دیکھیں اس عمل میں ٹوٹل 3 چیزیں ہیں، پہلے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، پھر یا رحمانو، پھر یا اللہ۔ 3 چیزیں بس اکٹھی پڑھنی ہیں، لیکن میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے، اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ آج تیری ایک بھی نہیں چلے گی۔ آج اپنے ضد تکبر انا کو چھوڑ کر، آج اپنے ضدی پن کو چھوڑ کر، آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ تمام چیزیں میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنی ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ باپ نے استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے، اور یقین کریں جب یہ نام استغفر اللہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو مانگنے والے فقیر بھی بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ وظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا نام یا مغنی پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یا مغنی سے بہتر وظیفہ پوری زندگی میں آپ کو شاید دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، غیبی مدد کے لیے نہ ملے۔ اور یقین کریں جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ 3 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، پہلے استغفر اللہ یا مغنی، پھر یا رحمانو کو ایک خاص ترتیب سے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پڑھ لیں، یقین کریں پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر استغفر اللہ یا مغنی، استغفر اللہ یا مغنی، استغفر اللہ یا مغنی، صرف اور صرف 70 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 70 ٹائم پڑھنا ہے، یعنی کہ 10 20 30 40 50 60 70 بار پورے پڑھنے کے بعد اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کھڑے نہیں ہونا، کسی سے بات نہیں کرنی، کہیں آنا جانا بالکل نہیں کرنا۔ ایک بار بیٹھ جائے نا دن بھر میں، شام میں، رات میں عمل پڑھنے کے لیے، تو جب تک عمل ختم نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تمام چیزیں پڑھنی ہیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا رحمانو کو میری بتائی بھی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میرے دوستو یا رحمانو یہ اللہ پاک کا ایک ایسا مبارک، نورانی اور محبت بھرا نام ہے کہ جسے سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، اور انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل رہے ہوں۔ عربی میں یا رحمانو معنی اے بے حد رحم فرمانے والے، یعنی وہ رب جو بغیر مانگے دیتا ہے، جو گناہ گار کو بھی رزق دیتا ہے، جو ٹوٹے دلوں کو سہارا دیتا ہے، جو خالی ہاتھ آنے والوں کو نواز دیتا ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم صفت ہے، یہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ پوری کائنات پر اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہوا، پانی، رزق، صحت، اولاد، سکون، نیند، سانس، یہ سب رحمان کی رحمت کے جلوے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت کا آغاز بھی انہی صفات سے ہوتا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک پوری سورت کا نام ہی
یعنی کہ قرآن میں رکھا گیا سورہ رحمان، جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، اس صورت میں بار بار اللہ پاک فرماتا ہے دوستو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی رحمان وہ نام ہے جس میں نعمتیں، رزق، دولت، سکون، عزت، محبت اور رحمت سب شامل ہے۔ روحانی بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص دل سے یا رحمانو پڑھتا ہے اس کے دل کی سختی ختم ہونے لگتی ہے، رزق میں نرمی آنے لگتی ہے اور زندگی کے بند راستے کھلنے لگتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بیان کیا کہ وہ مالی پریشانی میں تھے، قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے یا رحمان کو اپنا معمول بنایا تو آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے، کہیں سے مدد آئی، کاروبار میں برکت آئی، گھر میں سکون آیا اور دل کا خوف ختم ہونے لگا، کیونکہ رحمان وہ ذات ہے جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، بند قسمت کو کھول دیتی ہے اور مایوس انسان کو امید دیتی ہے۔ دوستو بعض اہل دل کہتے تھے کہ جب رزق رک جائے، جب دل گھبرائے، جب ہر طرف اندھیرا لگے تو یا رحمان کو پکڑ لو، رحمت کے دروازے کھلنے لگیں گے۔ یہ نام صرف دولت کے لیے نہیں بلکہ روح کے سکون کے لیے بھی خزانہ ہے۔ کئی لوگ دولت رکھتے ہیں مگر سکون نہیں ہوتا، لیکن یا رحمان دل کے اندر ایسا نور پیدا کرتا ہے کہ انسان اندر سے مطمئن ہونے لگتا ہے۔ دوستو نبی پاک کی زندگی میں بھی اللہ کی رحمت کا پہلو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ رحمان کی رحمت سمندروں سے زیادہ وسیع ہے۔ سوچے اگر دنیا کی ہر ماں کی محبت کو ایک ایک جگہ جمع کیا جائے تب بھی اللہ کی رحمت اس سے کئی زیادہ ہے، اور یا رحمان اس بے انتہا محبت اور رحمت کا نام ہے۔ بعض لوگ تنہائی میں، خاموشی میں بیٹھ کر صرف یا رحمانو پڑھتے رہے، پھر ان کے چہروں پر سکون آنے لگا، قسمت کے دروازے کھلنے لگے اور دل سے خوف ختم ہونے لگا، کیونکہ جب بندہ یا رحمان کو پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ یا رحمان پڑھنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، گھر میں محبت بڑھتی ہے، پریشانی ہلکی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا انسان بھی سچے دل سے پکار لے تو امید جاگنے لگتی ہے، اگر غریب انسان پکار لے تو دل میں وسعت آنے لگتی ہے، اگر پریشان انسان پکار لے تو سکون اترنے لگتا ہے۔ اسی لیے جب دل بے چین ہو، جب رزق کم ہو، جب راستے بند محسوس ہوں، جب ہر طرف اندھیرے نظر آئے تو خاموشی سے، محبت سے، یقین سے کہنا شروع کریں یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ ممکن ہے یہ وہ مبارک نام ہو جو آپ کی زندگی میں رحمت کی بارش لے آئے، آپ کے رزق کے دروازے کھول دے اور آپ کے دل کو ایسا سکون دے جسے الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے۔ دیکھیں آپ نے استغفر اللہ یا مغنی، استغفر اللہ یا مغنی، استغفر اللہ یا مغنی کو 70 بار پڑھا، تو اب آپ نے یا رحمانو کو بھی 70 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں آپ نے یا رحمانو کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جس سے اس کی طاقت ڈبل ہو جائے گی، جس سے اس کے فائدے ڈبل ہو جائیں گے۔ دیکھیں یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس ترتیب سے تو آپ نے، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے غریبوں یا رحمانو کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا رحمانو کو آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، یقین کریں چند سیکنڈوں میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ نے یا رحمانو کے ساتھ یا رحیمو کو پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ میرے غریبوں 70 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ پاک کے ذاتی نام کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ کا وظیفہ تیسرے اور آخری نمبر پر میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس ترتیب سے تو آپ نے، میں نے، ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے غریبوں آپ نے یا اللہ کے معجزات کمالات دیکھنے ہیں۔ آج یا اللہ کے کمالات معجزات دیکھنے والے ہوں گے، کیونکہ آج یا اللہ کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا راز شامل کرنا ہے جس سے یا اللہ کے اس وظیفے کی طاقت ہزار نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے یا اللہ کے ساتھ میرے دوستو
ایک ایسا لفظ شامل کرنا ہے کہ جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں لیکن غربت اور غریبی دور نہیں ہوتی، تو میرا چیلنج ہر غریب کو ہے، صرف 70 منٹ کا، 70 منٹ میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ میرے دوستو جلدی سے ویڈیو کو شیئر کریں کسی بھی غریب بہن بھائی کے ساتھ، ویڈیو کو دل سے لائک کریں، کومنٹس میں یا اللہ لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے۔ اب میرے غریب دوستو آپ نے استغفر اللہ یا مغنی کو پڑھ لیا، یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو کو 70 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے اللہ پاک کے ذاتی نام یا اللہ کو، چاہے آپ یا اللہ پڑھیں چاہے یا اللہ پڑھیں، لیکن ساتھ میں آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا جسے پڑھتے ہی خالی جولیاں، خالی الماریاں، خالی جیبیں صرف 70 منٹ میں بھر جاتی۔ دیکھیں ایک بھی وظیفہ آپ نے اگر چھوڑ دیا یا عمل پڑھتے وقت آپ کہیں چلے گئے درمیان میں اور آ کر دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ میں نے پہلے بتایا کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے اور پھر آخر میں اللہ پاک سے مانگنا ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ پاک کے ذاتی نام کے ساتھ کیا شامل کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے میرے دوستو یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، اپنے انداز میں پڑھیں۔ آپ نے یہ جملہ اللہ پاک کے ذاتی نام کے ساتھ لازمی شامل کرنا ہے، تب جا کر غیبی مدد ہوگی۔ تیسرے نمبر پر یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کو 70 بار پڑھیں اور پھر درود شریف پڑھ کر مانگنا شروع کریں۔ یقین کریں جتنا مانگیں گے اس سے 1000 گنا زیادہ ملے گا۔ بیماری، پریشانی، قرضے، تکلیفیں، ظلم، زیادتی، دشمنی، محبت میں ناکامی، غریبی، قرضے، ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے میرے دوستو جائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، آخر میں درود شریف پڑھ کر دعائیں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔